اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی صفات حمیدہ کے ساتھ سیدنا حسین کو نوازا تھا۔ اوپر کا جو دھڑ تھا، جسم کا حصہ تھا، وہ حضرت حسن کا آقا علیہ السلام سے ملتا تھا، اور نیچے پاؤں تک جسم کے اوصاف خصائل وہ حضرت حسین کے رسول پاک علیہ السلام سے ملتے تھے۔ جب یزید خلافت پر آیا تو اس سے کچھ ناجائز امور صادر ہوئے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر کہنے لگے، یہ خبر بھی پہنچنے لگی تو شراب نوشی میں یا گانے سننے میں بعض اوقات گزارتا ہے، بعض اوقات جانوروں کو آپس میں لڑانا، تماشا دیکھنے میں۔ وہ حضرات چونکہ آپ اوپر کی نیک حکومتیں دیکھ چکے تھے، اس لیے بعض صحابہ کرام نے ان سے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ابو سعید خدری، جابر ابن عبداللہ، ان حضرات نے بیعت نہیں کی، اور ان میں حضرت حسین بھی شامل تھے۔ اور وہ چاہتے تھے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ وہ کہتے تھے کہ ان میں وہ صفات حمیدہ نہیں ہیں جو خلافت کے اہل ہوں۔ اس لیے اہل عراق نے، مختصر بات ہے، اہل عراق نے کہا آپ ہمارے پاس آ جائیں، ایک یہاں جم غفیر ہے، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تاکہ خلافت علی منہاج النبوت ہو۔ بہت زیادہ خطوط ہے وہاں سے، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل، حضرت عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، انہیں حالات کے لیے آپ نے وہاں بھیجا۔ یہ وہاں چلے گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ غلط حکومت ختم کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ حضرت حسین کو بلا لیجیے۔ 18,000 دائیں بائیں ہو گئے۔ جب حکومت کا دباؤ بڑھا، پہلا جو گورنر تھا نعمان ابن بشیر، یزید نے اسے ہٹا دیا، اس کے مزاج میں نرمی تھی، اور عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا۔ ان کے مزاج میں سختی تھی، شدت سے خلیفہ کے لیے بیعت لے رہے تھے۔ اب انہوں نے دھمکایا، لوگ ڈرنے لگے، بعضوں کو مال کے ذریعے لبھا لیا اور بعضوں کو ڈرایا۔ وہ 18,000 میں 500 باقی رہ گئے، پھر 300 باقی رہ گئے، آخر میں 30 رہ گئے حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ انہوں نے محمد ابن اشعث کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جا کر حضرت حسین سے کہیں کہ واپس چلے جائیں، وہ حالات نہیں ہیں جو اہل کوفہ نے ہمیں بتایا، اہل عراق نے، اور یہ لوگ خود ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آخر میں 10 رہ گئے، 10ویں رات کو بھاگ گئے۔ انہیں ایک محل کی چھت پر چڑھا کر ان کا سر مبارک کاٹا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے تو بعض صحابہ کرام نے روکا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حالات اہل عراق کے نہ آپ کے ابا کے حق میں ہیں نہ آپ کے حق میں ہیں، اور اہل عراق ہمیشہ دھوکہ کرتے ہیں، اور اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو اہل و عیال کو نہ لے جائیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کی شہادت بھی ایسے نہ ہو
جیسے حضرت عثمان ذو النورین کو بال بچوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا اور پھر سینے سے لگایا، فرمایا اے اللہ شہید کو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، انہوں نے کہا اب تو مجھے جانا چاہیے۔ آگے آئے، راستے میں 4 دن کے فاصلے پر تھے، خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اب تو پیچھے جانا مناسب ہی نہیں، اب تو شہادت کو سینے سے لگائے۔ وہاں پہنچ آئے، عمر ابن سعد سے مذاکرہ ہوا۔ 3 باتیں تاریخ کی متفق علیہ ہیں، یہ پیش کی حضرت حسین نے۔ ایک یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دے مدینہ منورہ، دوسری ہے یزید سے میں خود معاملہ طے کروں گا، ان سے میری ملاقات کراؤ، وہ دمشق میں رہتے تھے۔ تیسرا ہے مجھے ترک کے علاقے میں، ترکستان کے علاقے میں جانے دو، ترک کے علاقے میں وہاں جہاد ہے، میں اس جہاد میں شریک ہوں گا۔ عمر بن سعد نرم پڑ گئے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے مزاج میں سختی تھی۔ انہوں نے کہا میری بیعت کرو، انہوں نے کہا کہ میں فاسق آدمی کی بیعت نہیں کرتا، میں آپ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ شمر آگے بڑھا اور اس نے حالات کو اور زیادہ خراب کر دیا۔ اور پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں تھا، بعد میں سیدنا حسین کا 9 محرم کو خطبہ سن کر وہ ان کے ساتھ ہوئے اور یہ بھی شہداء میں شریک ہوئے، تائب بن گئے ہوتے۔ ڈیرہ بن شریک اور اس قسم کے دوسرے لوگ تھے۔ جمعہ کا دن تھا، 61 ہجری تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 53 سال 6.5 ماہ تھی۔ 32 سوار تھے، اہل بیت تھے، 40 پیدل تھے، یہ 72 آدمی تھے۔ محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں ان میں 17 شہید ہوئے، اور آپ کے بیٹے علی ابن حسین امام زین العابدین بیمار تھے۔ پھر ظہر کے بعد خطبہ دیا۔ ڈیرہ بن شریک اور اس قسم کے دوسرے لوگ تھے، انہوں نے آپ کو نیزے مارے، نیزوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ بعد میں جسم پر دیکھے 33 نیزے کے زخم تھے اور 34 تلواروں کے زخم تھے، 64 زخم جھیلے، اور اللہ کے نام پر شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ عاشوراء 10 محرم کو ہوا۔ بعد میں ان کا سر مبارک دمشق لایا گیا۔ یزید کے ہاں پیش ہوا، وہاں متضاد روایتیں ملتی۔ ایک یہ بھی ہے کہ وہ روئے کہ میں نے تمہیں ان کے قتل کا حکم نہیں دیا، اور اہل و عیال کا اکرام کر کے انہیں مدینہ بھیجا، لیکن اس کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کو کوئی سزا بھی نہیں دی، انہیں معذور بھی نہیں کیا۔ اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ زمرہ فاسقین میں ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ امام احمد ابن حنبل کے بیٹے صالح بن احمد نے پوچھا ابا جان آپ ان پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا تم نے مجھے دیکھا ہے کسی پر لعنت کرتے ہو، لعنت تو اس پر ہوتی ہے جو کفر پر مرے اور جس کا مرنا یقینی ہو، جیسے ابو جہل ابو لہب، لیکن کوئی ایمان والا یزید سے محبت نہیں کر سکتا اور سیدنا حسین سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں انہوں نے اللہ رسول کو ایذا پہنچائی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
اور ابن تیمیہ کہتے ہیں جو اس کے قتل پر راضی تھے، شہید کرنے پر راضی تھے، مدد کی ہے، بعد میں خوش ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی اور اس کے رسول کی ساری کائنات کی لعنت ہو، ساری کائنات کی اس پر لعنت ہو۔ یہ مختصر میں نے آپ کو واقعہ سامنے رکھا۔ عاشورہ 10ویں کو کہتے ہیں، یہ دن شروع ہی سے قابل احترام ہے۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ تقدیر خداوندی میں حضرت حسین کی شہادت اسی دن ہوئی۔ اسی دن آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نجات ملی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے اسی دن اللہ نے بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی عاشورہ کے دن بحیرہ کلزم سے گزرے اور فرعون اس میں غرق ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے اسی دن میں ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی مدینہ گئے تو دیکھا لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہود سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سمندر پار ہوئے، اس خوشی میں ہم یہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم تو اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے صبح کوئی کھایا پیا نہیں ہے 10 محرم کو آپ نے فرمایا روزہ رکھ لو۔ پھر وفات سے 1 سال پہلے فرمایا اگر میری زندگی رہی آئندہ سال تو ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ اللہ کے نبی کی عبادات میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنا پسند نہیں کرتے تھے، عادات میں اخلاق میں ان کی مشابہت کیسے پسند کر سکتے تھے؟ اس لیے کہا یہ 2 دن روزہ رکھنا، 9ویں اور 10ویں کا، یا 10ویں اور 11ویں کا، یہ مستحب ہے، اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ مبارک دن ہے، منحوس دن نہیں۔ جب شہادت ہو یا یہ انبیاء کے واقعات ہوئے ہیں تو وہ دن اور برکت والا ہوا، نحوست والا تھوڑا ہوا۔ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے ایمان والوں کو، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہے، مالک کو حق ہے اپنی ملکیت مملوکہ چیز لے لے۔ اولئک الذین علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے لوگوں پر جو صبر کریں، خاص الخاص وہ رحمتیں جو نبیوں پر اترتی ہیں، اس نوع کی رحمتیں ہم ان پر اتارتے ہیں، ان پر وہ رحمتیں اترتی ہیں، اللہ انہیں ہدایت دیتے ہیں، خام رحمتیں بھی اللہ ان پر اتارتے ہیں۔ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس کو سمجھنا جی اس میں نحوست آ گئی، اس میں آپ نے انبیاء علیہ السلام کے حالات بھی سنے، اور اس میں سیدنا حسین کی شہادت ہوئی۔ شہادت تو اعزاز کی چیز ہے، نحوست کی چیز نہیں۔ ہمیں ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، بیوی کو کہا خامد کی وفات پر 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے، باقیوں کو کہا غم بھلا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غم کا اظہار دل کی پریشانی اور آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ آپ کا بیٹا فوت ہوا، آپ رونے لگے، آنسو بہے، آپ نے فرمایا تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ میرا دل غمگین ہے، میری آنکھیں بہہ رہی ہیں، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے تبھی غم ہے۔ اس لیے ام حبیبہ نے جب والد فوت ہوئے 4تھے دن خوشبو منگا کر لگائی، کہنے لگے مجھے کوئی خوشبو کا شوق نہیں ہے،
لیکن اللہ کے نبی نے چوتھے دن شوق کرنے سے منع کیا کہ تو مبارک دن ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 10 محرم کو اللہ کے نبی سے ہوا۔ ایک روایت میں حضرت فاطمہ کا نکاح محرم میں ہوا۔ آپ کی بیوی امہات المومنین حضرت صفیہ کا نکاح اللہ کے نبی سے محرم میں ہوا کہ یہ منحوس ہے، بابرکت ہے، سارے دن بابرکت ہیں، یہ بھی بابرکت ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اس سے ہمیں منع کیا کہ غم کے موقع پر وابیلا منع ہے۔ وہ عورتیں جو بین کرتی ہیں میت پر دوسری عورتوں کے ساتھ لگ کر اللہ نے لعنت فرمائی، فرمایا لعنت ان پر جو گلے لگ کر بین کرے، اونچی آواز سے روئے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اپنے گریبان کو پھاڑے۔ اللہ کے نبی نے اسے منع کیا۔ یہ تو مبارک دن ہے، غم ایسے ہو، غم کو ایسے برداشت کرنا جیسے شریعت مطہرہ کہے۔ شریعت مطہرہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کے بھی خادم اور اہل بیت کے بھی خادم، سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، وہ سارے ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے اگر تمہیں عمر نوح بھی دے دی جائے میرے ادنا صحابی کے برابر نہیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام کے نواسے سبت سبتین رسول اللہ کے نبی کے نواسے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، سب ہمارے آنکھوں کا سرما ہیں، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ حضرات صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت، ان سب میں قریبی رشتہ داریاں ہیں۔ ہم نہ ناسبی ہیں نہ ان لوگوں میں ہیں جو صحابہ کرام کو بلا بڑا کریں، اللہ کی پناہ۔ ناسبی جو اہل بیت کو برا بھلا کہیں، خلفائے راشدین پر اپنی زبان چلائیں، اللہ اس سے بچائے۔ ہر صحابی کا قلبی احترام، پھر خلفائے راشدین ازواج مطہرات کا مقام ہی کیا اونچا، اس لیے ان کے دل کے ساتھ ان کی قدر کرنا۔ اور جو اہل بیت ہیں یہ سب کے سب جو ہیں قابل احترام ہیں، ان کے بارے میں برائی کی نسبت کرنا یہ غلط اور کمینے لوگوں کا کام ہے۔ سیدنا حسین کا شہادت اور ظالم حکومت اور فاسد کے خلاف جانا اپنی جگہ حق ہے، حضرت حسن کا شروع کرنا اپنے موقع المحل پر حق ہے۔ یہ تعلیم دی ہے کہ باطل چیز اختیار نہ کرو، جان چلی جائے، مال کی خاطر، عہدے کی خاطر، عورت کی خاطر جو چاہو حرام کرا لو۔ یہ حضرت حسین تعلیم نہیں دے گے، یہ تعلیم دے گیا ہے جو بھی حالات آئیں کٹھن سے کٹھن، ان حالات میں امر الہی کو نہ چھوڑنا، پاک نبی کی تعلیمات کو نہ چھوڑنا، ظلم کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ظالم ذرا بھی نہیں بھاتے۔ ان کی آگے نسل نہیں چلی، یزید کی آگے نسل نہیں چلی، لیکن آگے آپ دیکھ لیں ایک امام زین العابدین سے اللہ نے زمین کو بھر دیا۔ رب العالمین نے کیسے جو اللہ کے نام پر پسے قربانیاں دی، اللہ نے ہر مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسے بنا دیا۔ رب العالمین حق تعالی شانہ ہم سب کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور جو صحابہ کرام تابعین جتنے شہداء ہیں ہماری طرف سے، ساری امت مسلمہ کی طرف سے ان سب کو سلام ہو۔ رب العالمین عرش کی وسعت سے زیادہ، ستاروں کی تعداد سے زیادہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے، اور آپ کے رفقا بھائی، بھائیوں کی اولاد، اللہ اپنے شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور روز قیامت اللہ پاک ان کو ہمارے لیے شافع بنائے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے۔
چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔